بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ٹیم گاندھی کی طرف سے تمام دوستوں اور جاوید گاندھی صاحب کو کلاس میں خوشامدید کہتا ہوں. آج کی ہماری کلاس کا موضوع ہے اجماع اور اس کی حیثیت. گاندھی صاحب فقہا کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اجماع کی دین میں ایک مصدر کی حیثیت سے قائم رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ کسی زمانے کے تمام اہل اجتہاد کا کسی پیش آئندہ مسئلے کے کسی حکم پر باہمی اتفاق کر لینا اجماع ہے، اور یہ کہ اس اجماع کی حجیت قرآن مجید، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تعامل صحابہ اور عقل سے ثابت ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس کے بارے میں آپ اپنی رائے بتائیں اور پھر ہم کلاس کے باقی باتیں کے سوال پوچھیں. اجماع کا لفظ ہمارے ہاں دو معنی میں بولا جاتا ہے. ایک تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دین دیا، یہ دین آگے منتقل ہوا، اس کے منتقل ہونے کا ایک بڑا ذریعہ اجماع ہے. اجماع کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام کو جب یہ دین دیا گیا تو انہوں نے بالاتفاق اس کو آگے منتقل کیا، اور پھر نسلاً بعد نسلاً یہ اسی طرح منتقل ہو رہا ہے. اس اجماع کا انکار تو پورے دین کا انکار ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دین کے منتقل ہونے کا یہ مستند ترین ذریعہ ہے. قرآن مجید اسی اجماع سے منتقل ہوا ہے، سنت اسی اجماع سے منتقل ہوئی ہے. اس میں ہم کسی اللہ اور اللہ کے پیغمبر کے سوا دوسرے شخص کی پیروی یا اتباع نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ اللہ کی بات اور اللہ کے پیغمبر کی بات تک پورے احکام کے ساتھ، پورے استناد کے ساتھ، پوری ذمہ داری کے ساتھ، پورے اطمینان کے ساتھ اور پورے یقین کے ساتھ پہنچ رہے ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے اجماع کا لفظ ایک تو ان ذرائع کے لیے بولا جاتا ہے جن ذرائع سے یہ دین ہمیں ملا ہے، یعنی یہ اجماع سے بھی ملا ہے، اور یہ بعض اوقات تواتر سے بھی ملا ہے، اور بعض اس کی ایسی چیزیں بھی ہیں جو ہمیں اخبار احاد سے ملی ہیں. اخبار احاد کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص نے، دو اشخاص نے کوئی چیز منتقل کر دی. تو اجماع دین کے منتقل ہونے کے ذرائع کی حیثیت سے تو ہر شخص کے لیے واجب الاطاعت ہے، واجب الاتباع ہے، کیونکہ اس ذریعے سے جب دین پہنچ جائے گا، قرآن پہنچ گیا، سنت پہنچ گئی، تو پھر کسی شخص کا یہ کام نہیں ہے کہ اس سے ادنا درجے میں بھی اختلاف کرے. وہ پھر ایک مستند ترین چیز ہے جس سے زیادہ کوئی مستند چیز نہیں ہو سکتی. ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ قرآن مجید کی کسی آیت کو سمجھنے کے لیے یا کسی حدیث کو سمجھنے کے لیے لوگوں نے اتفاق کر لیا، اس کی بھی بڑی اہمیت ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر ہمیں یہ معلوم ہو کہ ایک دن سب لوگ بیٹھے تھے، صحابہ کرامی کے دور میں صحیح یا تابعین کے دور میں صحیح یا تبع تابعین کے دور میں صحیح، اور ان سب نے مل کر یہ طے کیا تھا کہ فلاں آیت کا مدعا یہ ہے، فلاں حدیث کا مدعا یہ ہے، تو یہ ایک بڑی چیز ہوگی. تاہم بڑی چیز اپنی جگہ، قابل لحاظ ہونا اپنی جگہ، لیکن قرآن و حدیث میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو یہ بتاتی ہو کہ اس میں اب غلطی کا امکان نہیں ہو سکتا. یعنی یہ بھی انسانی کام ہے. اگر ایک انسان غلطی کر سکتا ہے تو سب لوگ مل کے بھی غلطی کر سکتے ہیں. اس کا ایک دوسرا پہلو ہے جو ہمارے ہاں رائج ہو گیا ہے. وہ پہلو یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ لوگ جمع ہوئے، ایک مسئلے پر بحث ہوئی، ایک آیت کا مدعا طے کرنے کا فیصلہ کیا گیا، ایک حدیث کے مفہوم پر غور کیا گیا اور پھر لوگ اس پر متفق ہو گئے. ہمارے ہاں اجماع کا لفظ عام طور پر جس مفہوم میں بولا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں کوئی اختلاف نقل نہیں ہوا. یہ ایک نہایت ہی مخدوش چیز ہے، اس کو اجماع قرار دینا ہی ممکن نہیں ہے. اس پر سب سے پہلے امام شافعی جیسی جلیل القدر شخصیت نے شدید تنقید کر دی تھی، اور انہوں نے کتاب الام میں یہ بتا دیا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم یہ فیصلہ کریں کہ اگر کوئی اختلاف نقل نہیں ہوا تو حقیقت میں اختلاف نہیں ہوگا. ممکن ہے کسی شخص نے اپنے اختلاف کا اظہار نہ کیا ہو، ممکن ہے اس کو اظہار کا موقع نہ ملا ہو، ممکن ہے اس کے اظہار کیا ہو وہ ہم تک نہ پہنچا ہو. تو اس وجہ سے یہ دعویٰ کیسے کیا جا سکتا ہے کہ فلاں معاملے میں چونکہ کوئی اختلاف نقل نہیں ہوا اس لیے اس پر اجماع ہو گیا ہے.
یہ جو عام گفتگوؤں میں آپ سنتے ہیں کہ فلاں چیز پر اجماع ہے اور فلاں مفہوم پر اجماع ہے اور آیت کے فلاں تفسیر پر اجماع ہے، وہ اصل میں یہی چیز ہوتی ہے. تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. البتہ یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جب اس طرح کی کوئی چیز ہمارے سامنے آئے تو ہمیں بہت اچھی طرح غور کرنا چاہیے کہ اگر ہم اس سے مختلف کوئی رائے رکھ رہے ہیں تو اس کی بنیاد کیا ہے. اگر اس کی بنیاد قرآن مجید ہے اور ہم مطمئن ہو گئے ہیں کہ قرآن مجید کا مفہوم اس سے مختلف ہے، اس کا مدعا اس سے مختلف ہے، تو پھر ہم اللہ کی کتاب ہی کو مضبوط پکڑیں گے اور اس طرح کے اجماع کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے. لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی محکم چیز نہیں اور آپ مسلمانوں کے جلیل القدر اہل علم کے اتفاق کو رد کر دیں. یعنی وہ اتفاق جو چلیے اسی صورت میں ہوا ہے کہ کسی نے اس سے اختلاف نہیں کیا یا عام طور پر وہ رائے اختیار کر لی گئی ہے، تو اس کو بھی قابل لحاظ ضرور سمجھنا چاہیے. تاہم وہ قابل لحاظ ہی ہوگی، اس سے زیادہ کوئی دلیل اس کے حق میں پیش نہیں کی جا سکتی. اس کے لیے جو دلائل قرآن سے پیش کیے جاتے ہیں ان کو قرآن میں رکھ کے دیکھ لیجئے. یہ حقیقت ہے کہ جس آیت کو بنائے استدلال بنایا گیا ہے اس کو سیاق سباق میں رکھ کے دیکھیں تو اس کے وہ معنی ہی نہیں بنتے. اسی طرح جن روایات کو اس کی بنیاد بنایا گیا ہے، یہ حقیقت ہے کہ ان روایات پر بھی اگر آپ غور کریں تو کسی طریقے سے بھی ان سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی. اس وجہ سے یہ زیادہ سے زیادہ ایک نفسیاتی دلیل ہے. یعنی چونکہ یہ بات جب کہی جائے گی کہ دیکھیے سب لوگوں کا اتفاق ہے اور سب لوگ اس بات کو اس طرح بیان کرتے ہیں اور کسی نے اختلاف نہیں کیا، تو اس سے آدمی متاثر ضرور ہوتا ہے. لیکن دین کے معاملے میں تو آپ کے پاس واضح دلیل ہونی چاہیے. یعنی یا ہمیں قرآن اس کا پابند کرے، بتائیے کہاں پابند کرتا ہے، یا اللہ کا پیغمبر اس کا پابند کرے تو بتائیے اللہ کے پیغمبر نے کہاں پابند کیا ہے. جو چیزیں پیش کی گئی ہیں وہ انتہائی کمزور ہیں. جی جاوید صاحب، آپ نے بتایا کہ جو آیت پیش کی جاتی ہے اس کو سیاق و سباق میں رکھ کے دیکھیں تو یہ مطلب نہیں نکلتا. عام طور پر جو سورہ نساء کی آیت نمبر 115 پیش کی جاتی ہے کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرے گا اس کے بعد جو اس پر دائر ہو گیا اور مسلمانوں کا رشتہ چھوڑ کر دوسرے رشتے کو ہوگی تو ہم اس کو جو کچھ وہ کرتا رہے کرنے دیں گے اور اس کو جنت میں داخل کریں گے. یہ آیت عام طور پر سب سے مضبوط دلیل امام غزالی نے بھی اس کو ایک طرف پیش کیا ہے. اور ایک کتاب میں آپ نے تو امام شافعی کا ایک اور موضوع پڑھا ہے، وہ بتاتے ہیں ایک کتاب میں امام شافعی نے بھی کسی آیت سے استدلال کیا. اس کے بارے میں آپ کیا بتائیں؟ آیت کو آپ سورہ میں نکال کے دیکھ لیجئے، وہاں منافقین کا طرز عمل زیر بحث ہے. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک مومن کا رویہ اللہ کے پیغمبر کے معاملے میں کیا ہونا چاہیے. کیا وہ رسول کی مخالفت کرے گا، رسول کی دشمنی اختیار کرے گا؟ نہیں، ایک مومن کا رویہ تو رسول کے ساتھ محبت کا ہوگا اور تسلیم و انقیاد کا ہوگا. تو یہ ایٹیچیوڈ، یہ رویہ وہاں زیر بحث ہے. اس میں یہ فرمایا ہے کہ جو لوگ رسول کی مخالفت اور دشمنی کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں اور اس طرح سچے اہل ایمان کے رویے کو چھوڑ کر منافقین کا رویہ اختیار کریں، وہ پھر اپنے لیے جہنم کو ٹھکانہ بناتے ہیں. تو وہاں جو ایٹیچیوڈ یا رویہ ہے، یعنی تسلیم و انقیاد کا رویہ، اطاعت کا رویہ، پیغمبر کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا رویہ، اس کو سبیل المومنین کہا گیا ہے. اس کا علمی آراء سے کیا تعلق ہے؟ یعنی وہاں یہ چیز اس طرح سے زیر بحث نہیں ہے کہ مسلمان اگر اجماعی طور پر کوئی رائے قائم کر لیں تو اس سے اختلاف نہیں کرنا چاہیے. وہاں یہ چیز زیر بحث ہے کہ پیغمبر کے ساتھ ہمارے رویے کو کیسا ہونا چاہیے. یعنی کیا پیغمبر کے معاملے میں ہم بے پرواہی کا رویہ اختیار کریں گے؟ جب ہم نے یہ مان لیا کہ فلاں ہستی کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے منصب پر فائز کیا ہے تو پھر ہمارا رویہ اس کے معاملے میں یہی ہونا چاہیے کہ اس کی ہر بات پر ہمیں سر تسلیم خم کرنا ہے. یہ سبیل المومنین ہے. اور وہاں مومنین سے مراد صحابہ کرام ہے. یعنی صحابہ کرام کا راستہ یہ تھا کہ وہ رسول کی مخالفت نہیں کرتے تھے، ان سے دشمنی نہیں رکھتے تھے، وہ ان کے معاملے میں سراسر محبت تھے اور ان کے سامنے تسلیم و انقیاد کا رویہ اختیار کرتے تھے. جو بات ادھر سے آتی تھی اس کو خدا کی بات سمجھتے تھے. وہ اس حیثیت سے اللہ کے پیغمبر کو دیکھتے تھے کہ گفتہ و گفتہ اللہ بعد. یہ وہ چیز ہے جس کو اس آیت میں بیان کیا گیا. آپ اس کو نکال کے پڑھیے، اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال سورہ نساء کی آیت 59 کے تحت ہے. پہلا سوال میرا یہ ہے کہ ادھر صاحب امر کی بات جو ہوئی ہے، الامر کا مطلب
اس آیت کے ملازمت سے آیا، اور دوسرا اس میں جس تنازع کی بات ہوئی کہ اگر جھگڑا ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف پھیر دو، تو یہ جھگڑا کس کے مابین ہو جائے اور اللہ کی طرف پھیر دو سے کیا مراد ہے؟ اگر تنازع معاشرے میں پیدا ہوتا ہے تو اول کیا معاشرے کی بات ہوگی، اور اگر تنازع پیدا ہوتا ہے تو اللہ کی طرف پھیر دینے کا مطلب کیا ہے؟ یہ آیت جس وقت نازل ہوئی اس وقت اللہ تعالیٰ براہ راست حکومت کر رہے تھے، آسمان پر وہ موجود تھے، زمین پر ان کا پیغمبر موجود تھا، اور مختلف جگہوں پر جب سلطنت قائم ہو گئی تو کچھ لوگوں کو مقرر کر دیا گیا تھا کہ وہ ذمہ داریاں انجام دیں، انہی کو یہاں علماء کی گئی ہے کہ اگر کسی جگہ تمہارے ہاں کوئی نزاع ہو جائے، کوئی اختلاف ہو جائے، تو اس اختلاف کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف رجوع کرو، یعنی وہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں جو رائے دے دیں گے اس کے سامنے سب سر تسلیم خم کریں گے، اور اگر وہ معاملہ ایسا ہوگا کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا جائے تو چونکہ پیغمبر موجود ہے اس لیے رجوع کر لیا جائے گا۔ تو اصل میں تو آیت اس پس منظر میں نازل ہوئی ہے، یعنی جب زمین پر خدا اور خدا کے پیغمبر کی حکومت قائم تھی اس وقت لوگوں کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے، آیت کا اصل موضوع یہ ہے۔ لیکن اس سے ظاہر ہے کہ یہ بات نکلتی ہے کہ اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی یہ حیثیت ہے تو انہوں نے آج بھی اگر کوئی حکم ہمیں دے رکھا ہوا ہے تو پھر ہمارے اولو الامر بھی اگر اس سے کوئی مختلف رائے قائم کرتے ہیں تو ہم اسی کی پیروی کریں گے جو اللہ اور اللہ کے پیغمبر کا حکم ہے، اور اولو الامر کی اطاعت یا قانون کی پابندی اللہ اور اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کے تحت ہوگی۔ یہ اصولی بات اس سے نکلتی ہے۔ اصلاً آیت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حین حیات جو صورتحال تھی اس میں مسلمانوں کو ایک ہدایت دے رہی ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب اپنی کتاب میں الامر کی مفہوم میں لکھتے ہیں کہ کافی مفسرین نے اس کو اہل علم کہا ہے کہ، اور اسی بنیاد پہ وہ کہتے ہیں کہ اہل علم کی پیروی کی بنیاد بنتی ہے، اور ایک حدیث جو کہ کافی لوگ مجھے کوٹ کرتے ہیں، کیا اس میں کوئی درست بنیاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جمہور رائے سے علیحدگی پسند نہیں ہے، کہ اگر معاشرے میں رائے جمہوریت اختیار کرتے تو اس سے علیحدگی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ آپ جمہور رائے کے ساتھ ہیں؟ کیا اس سے کسی حدیث سے نکلی ہوئی رائے؟ ایسی کوئی حدیث میرے علم میں نہیں ہے۔ جو بات حدیث میں بیان ہوئی ہے اگرچہ وہ بھی کوئی صحیح سند کے ساتھ نہیں روایت ہوئی، وہ یہ ہے کہ اتبعوا السواد العظم، یعنی جو اکثریت کی رائے ہو اس کے ساتھ رہا کرو۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جب کسی معاملے میں اکثریت کوئی فیصلہ کر دے تو وہ قانون بنے گا، ہم سب اس کے سامنے سر تسلیم خم کریں گے، ہم اس کی خلاف ورزی نہیں کریں گے، اس کی پیروی کریں گے، اس کے مطابق قانون سازی ہوگی، لیکن اس سے اختلاف کا ہم کو حق حاصل ہے۔ تو یہ مسلمانوں کے نظم کے لیے ہدایت دی گئی ہے، یعنی اس سے مقصود یہ ہے کہ مسلمانوں کا نظم اجتماعی جہاں بھی قائم ہو وہاں اکثریت کی رائے کو فیصلہ کن مان لیا جائے۔ اس چیز سے تو کوئی مسلمان اختلاف نہیں کر سکتا۔ اس وقت بھی ہمارے ملک میں اسی بنیاد پر فیصلے ہوتے ہیں۔ یہ چیز تو ہر جگہ ملحوظ رکھنی چاہیے، یعنی جہاں پر بھی آپ کو اجتماعی فیصلے کرنے ہیں وہاں پر اکثریت کی رائے کو فیصلہ کن مان لیا جائے گا، لیکن اس پر تنقید بھی ہوگی، اس سے اختلاف بھی کیا جائے گا، یہاں تک کہ اکثریت آپ کے نقطۂ نظر سے اتفاق کر لے۔ تو یہ بات ہے جو اس میں کہی گئی ہے، یعنی نظم اجتماعی میں مسلمانوں کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ کیا وہ انارکسٹ ہو جائیں، طوائف الملوکی پیدا کر دیں، وہ قانون کی پابندی نہ کریں، جو فیصلے اکثریت سے کر لیے جائیں ان کی خلاف ورزی کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، اس کی ہمیں اجازت نہیں دی گئی۔ یہ امرہم شورا بینہم کا لازمی تقاضا ہے، اور اسی کو حدیث میں بیان کر دیا گیا ہے۔ اس کے ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ اگر اکثریت کوئی رائے قائم کر لے تو وہ غلط نہیں ہوتی یا اس سے اختلاف جائز نہیں ہوتا۔ یہ تو جمہوری اصول ہے فیصلوں کے لیے، نزاعات کے فصل کے لیے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی واضح کر دیا روایت میں، اگر یہ روایت کی نسبت درست ہے، اور یہ اگر نہ بھی ہوتا تو قرآن مجید میں امرہم شورا بینہم کی ہدایت سے اس کا استنباط کیا جا سکتا تھا۔ میں نے خود یہی بات میزان میں امرہم شورا بینہم کے تحت لکھی ہے اور یہ بتایا ہے کہ امرہم شورا بینہم کے الفاظ کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ اکثریت کی رائے کو فیصلہ کن مان لیا جائے، نافذ العمل مان لیا جائے۔ کسی رائے کو فیصلہ کن ماننا اور نافذ العمل ماننا یہ اور چیز ہے، اور اس کو درست ماننا یہ بالکل ایک اور چیز ہے۔ اکثریت سے حق و باطل کے فیصلے نہیں ہوتے، نزاعات کے فیصلے ہوتے ہیں، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہی طریقہ صحیح ہے۔
اس میں ذرا ایک لمحے کا توقف کیجئے، ایک سوال ان کا رہ گیا اور میں یہ گزارش کروں گا کہ ہمیشہ ایک ایک کر کے سوال کیجئے. تو ایک سوال ان کا رہ گیا، وہ یہ ہے کہ الامر سے کیا مراد ہے؟ الامر سے مراد مسلمانوں کے اجتماعی معاملات ہیں. اجتماعی معاملات کا جن کو ذمہ دار بنایا جائے گا وہ اولو الامر ہوں گے. یہ تو بہت بعد میں لوگوں نے اس سے علماء برآمد کر لیے ہیں. قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ تعبیر اختیار کی گئی ہے، ہر جگہ اسی مفہوم میں اختیار کی گئی ہے کہ مسلمانوں کا جو کوئی بھی نظم ہے اس کے ذمہ دار جو لوگ بنائے جائیں، جو ارباب حل و عقد کہے جاتے ہیں. وہ ایک زمانے میں قبائلی شیوخ تھے، پھر مسلمانوں کے انصار اور مہاجرین کے لیڈروں کو یہ حیثیت حاصل ہو گئی. ہمارے زمانے میں یہ حیثیت پارلیمنٹ میں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو حاصل ہوتی ہے. اس کا علماء سے کوئی تعلق نہیں. جی احمد صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جاوید صاحب، ابھی آپ نے پچھلے سوال کے اختتام میں کہا کہ اجماع سے حق و باطل کے فیصلے نہیں ہوتے. اپنی گفتگو کی تجدید میں آپ نے فرمایا تھا کہ جو اجماع قرآن اور سنت کو روایت کرتا ہے وہ ہمارے نزدیک حجت ہے اور اس سے ڈپارچر نہیں کیا جا سکتا. قرآن مجید کا جب مطالعہ کیا جاتا ہے تو اس میں قرآن اپنی اتھینٹسٹی کو اسٹیبلش کرنے کے لیے جن دلائل کا سہارا لیتا ہے ان دلائل میں ہمیں اجماع نظر نہیں آتا. یہ دلیل تو نظر آتی ہے اس قرآن کو میں ہمیں کنٹرڈکشن نظر نہیں آئے گی کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے. لیکن یہ دلیل کہ اجماع کی بنیاد پر یہ قرآن اسٹیبلش ہوا ہے قرآن کے اندر نظر نہیں آتی. اور یہاں تک ہے کہ مشرکین مکہ جو ایک دعویٰ کرتے تھے کہ ہمارا دین اور ہمارے آبا کا دین، اس کے مقابلے میں قرآن نے کہا کہ اس اجماع کو جو وہ پیش کر رہے ہیں اپنے آبا کے بارے میں قبول نہیں کیا جاتا. لیکن یہ جو دلیل ہے کہ اجماع حجت ہے اس کی روایت جو کر رہا ہے، یہ دلیل آپ نے کہاں سے حاصل؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اجماع کا حقانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تو تاریخی چیزوں کے منتقل ہونے کا ذریعہ ہے. یعنی کسی چیز کا حق و باطل ہونا وہ تو بالکل دوسرے دلائل کی بنیاد پر ہوتا ہے. کسی چیز کی تاریخی نسبت کو ہم متحقق مانیں گے. یعنی جب ایک جم غفیر کسی چیز کو روایت کرتا ہے، اگر مثال کے طور پر پاکستان کا ہر شخص یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کو قائد اعظم نے بنایا تھا، تو یہ ایسا اجماع ہے کہ جس سے اگر کوئی آدمی اختلاف کرتا ہے تو یہ صریح مقابلت اور ضد ہے. کیونکہ اتنے بڑے جم غفیر کا متفق علیہ طور پر یہ کہنا اور نسلاً بعد نسلاً یہ کہنا کہ پاکستان قائد اعظم نے بنایا تھا، یہ غلط نہیں ہو سکتا. یہ حق و باطل کا مسئلہ ہی نہیں ہے. حق و باطل میں تو یہ ہوتا ہے کیا خدا ہے، کیا آخرت ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے. یہ حق و باطل کے مسئلے ہیں. ایک چیز ہوئی وہ واقعہ ہے، حادثہ ہو گیا. جیسے مثال کے طور پر ابھی ہمارے ہاں ایک واقعہ ہوا ہے تو سارے ملک کے لوگ اس کو رپورٹ کر رہے ہیں کہ اس طرح کا ایک واقعہ ہوا ہے. واقعے کی حقیقت کیا ہے اس سے قطع نظر کر لیجئے. اب واقعہ ہوا ہے اس کے بارے میں دو رائے نہیں ہو سکتی. تو یہ اجماع اصل میں تاریخی چیزوں کے منتقل ہونے کا ذریعہ، اور یہ کوئی دینی چیز نہیں ہے کہ اس کا ذکر قرآن کرے. دنیا میں جتنے کچھ بھی تاریخی معاملات منتقل ہو رہے ہیں وہ یا اجماع سے منتقل ہوتے ہیں یا تواتر سے منتقل ہوتے ہیں یا اخبار احاد سے منتقل ہوتے ہیں. یعنی یہ چیز سرے سے کوئی مذہبی چیز ہی نہیں ہے کہ اس کو قرآن بیان کرتا یا کوئی اور بیان کرتا. قرآن تو آ گیا، قرآن اپنی ذات میں حق ہے. اس حق کو اب ہم تک منتقل ہونا ہے، یعنی ہم تک پہنچنا ہے. اس کا استناد کہ وہ فی الواقع وہی ہے جو رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تھا. یہ ہے جس کو اجماع متعین کرتا ہے، یہ ہے جس کو تواتر متعین کرتا ہے. اور اسی طرح اخبار احاد بھی اس چیز کو منتقل کرنے کا ذریعہ بنتی ہے. یعنی کوئی ایک آدمی دو آدمی بیان کر دیتے ہیں تو یہ تاریخی حقائق کے منتقل ہونے کے ذرائع ہیں. اس کا ہرگز اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ ہم حق و باطل کا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں. میں نے جو بات عرض کی ہے وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم اس بات کو معقول سمجھتے ہیں کہ اگر اکثریت نے ایک رائے اختیار کر لی ہے تو وہ نافذ العمل ہو جائے گی، اس سے حق و باطل کا فیصلہ نہیں ہوتا. بالکل اسی طریقے سے جب کوئی چیز ایک جم غفیر اتفاق سے منتقل کر دیتا ہے، اس کی تعریف بھی دیکھیے اصولین کیسے کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا جم غفیر ہے کہ اس کے کسی جھوٹ پر متفق ہونے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو اس چیز کو اجماع کہا جاتا ہے. آپ نے جو مثال دی ہے
وہ مثال اصل میں غوغائے عام کی ہے، یعنی لوگوں کے یہاں ایک بات چلی آ رہی ہے، کچھ معلوم نہیں اس کا ماخذ کیا تھا، وہ کب شروع ہوئی۔ اجماع اس کو نہیں کہتے، یعنی جو کفار یا مشرکین دعویٰ کرتے تھے کہ ہم نے اپنے آبا کو اس طریقے پر پایا ہے، تو آبا سے نسبت کر رہے ہوتے تھے وہ ایک چیز کی۔ جہاں تک آبا کا تعلق ہے، حق و باطل کا فیصلہ تو اس بنیاد پر ہوگا کیا آبا کی رائے قابل اتباع ہے، واجب الاتباع ہے، اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ضروری ہے، قرآن کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ضروری ہے، یہ طے ہو گیا۔ یہ تھا حق و باطل کا معاملہ۔ اب اس کو منتقل ہونا ہے، تو منتقل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے دن سے اب تک کی پوری روایت پر اجماع ہو۔ یہ وہ چیز ہے جس کو اجماع سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور یہ کوئی میری منفرد رائے نہیں ہے۔ اس مسلمان امت کے تمام اہل علم اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ جب کوئی چیز اجماع سے منتقل ہوتی ہے تو وہ بالکل حتمی حجت بن جاتی ہے، تواتر سے منتقل ہوتی ہے تو وہ بھی یقینی ہو جاتی ہے، لیکن اخبار احاد سے منتقل ہوتی ہے تو اس سے ہمیں ظن غالب حاصل ہوتا ہے۔ یہی تمام محققین کا مذہب ہے۔ اس کے لیے قرآن سے کوئی دلیل ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اصل میں عقل عام کا مسلمہ ہے، ساری دنیا میں اس کو اسی طرح مانا جاتا ہے۔ تاریخی واقعات کے منتقل ہونے کا واحد ذریعہ یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی ذریعہ اور نہیں ہو سکتا۔ اس وقت بھی آپ کی ساری تاریخ انہی ذرائع سے منتقل ہو رہی ہے، یا وہ اجماع سے منتقل ہوگی، یا تواتر سے منتقل ہوگی، یا اخبار احاد سے منتقل ہوگی۔ یہ تو بالکل ایسے ہی ہے جس طرح آج ہم نے ذرائع ابلاغ پیدا کر لیے ہیں۔ ان ذرائع ابلاغ میں کچھ ذرائع ابلاغ ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں آپ حتمی طور پر کہہ سکتے ہیں کہ وہ آپ کی بات کو دوسرے تک پہنچا دیں گے۔ یہ آپ کے مطالعے اور مشاہدے کی چیز ہے، عقل اہم کی چیز ہے۔ اس کو قرآن میں لکھا ہوا مت ڈھونڈیے۔ قرآن مجید اپنے حق ہونے کے دلائل دیتا ہے۔ وہ منتقل کیسے ہوگا؟ ظاہر ہے کہ وہ دے دیا گیا صحابہ کرام کو، چونکہ صحابہ کرام کی اتنی بڑی تعداد نے اس کو لیا کہ اس بڑی تعداد کے جھوٹ پر متفق ہونے یا سازش کر لینے کا کوئی امکان عقلاً نہیں ہے، اور پھر انہوں نے اس سے زیادہ بڑی تعداد کو نسلاً بعد نسلاً تواتر سے بھی اور تحریری تواتر سے بھی، اس چیز کو اجماع سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ السلام علیکم جاوید صاحب، ملک فیصل عرض کر رہا ہوں دبئی سے۔ وعلیکم السلام۔ جاوید صاحب، میرا سوال بھی دراصل معاذ کے نور کے سوال سے مشابہ ہے، اور آپ نے کافی تفصیل سے اس کی وضاحت کر دی ہے۔ اس کے باوجود میں چاہوں گا کہ اس پہ چند جملے اور عنایت فرما دیں۔ میری گزارش یہ ہے کہ کیا اجماع دین کی اصطلاح ہے؟ اجماع رائے کا ہو یا دین پر اجتماع ہو یا اجماع امت ہو یا اجماع فقہا ہو، اس کی تفریق جو ہے یہ قرآن و سنت میں کوئی سند ہے؟ ابھی آپ نے فرمایا کہ اس کو قرآن میں نہیں ڈھونڈنا، یہ عقل عام کا مسلمہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ دین میں ایسے حساس معاملات بہت زیادہ نہیں ہیں جن سے انکار صریح ہم دین ہی سے انکار کرا دیا جاتا ہے۔ اجماع انہیں میں سے ایک معاملہ ہے، یہ بڑا حساس معاملہ ہے، تو کیا عقل عام کا مسلمہ آپ کو دین سے فرار کر دے گا؟ میں نہیں سمجھ سکا کہ آپ کس چیز کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ دیکھیے، جو ذرائع دنیا کے اندر موجود ہوتے ہیں ان کا تو فیصلہ عقل عامی کی روشنی میں ہوتا ہے، اس کا دین سے کیا تعلق ہے؟ اجماع کوئی دینی اصطلاح نہیں ہے، تواتر کوئی دینی اصطلاح نہیں ہے، خبر واحد کوئی دینی اصطلاح نہیں ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین منتقل کیا تو ہم نے دیکھا کہ وہ کن ذرائع سے منتقل ہو رہا ہے۔ یہ اصل میں انتقال کا ذریعہ ہے، یعنی میں نے ایک خط لکھا، وہ خط ڈاک کے ذریعے سے آپ تک پہنچا، وہ ای میل کے ذریعے سے آپ تک پہنچا، اس کا دین سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو آپ کے ذرائع ہیں جو دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ تو دنیا میں چیزوں کے منتقل ہونے کے کیا کیا ذرائع پائے جاتے تھے؟ آج بہت سے نئے ذرائع ہم نے ایجاد کر لیے ہیں، پرانے زمانے میں یہی ذرائع تھے، یعنی یا ایک جمع غفیر اس کو اتفاق سے منتقل کرے گا، یا ایک بڑی اکثریت اس کو منتقل کرے گی، یا ایک یا دو لوگ اس کو منتقل کریں گے۔ یہ دین کا مسئلہ ہی نہیں ہے، یعنی یہ دین کا مسئلہ کس نے بنایا ہے؟ دنیا میں جتنے بھی محققین ہیں تاریخی چیزوں کے بارے میں جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو وہ عقل عام کی بنیاد پر اس پہ گفتگو کرتے ہیں، اس کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ یعنی یہ دین کا مسئلہ ہو کیسے گیا؟ میں نے ایک چیز کو منتقل کرنا ہے، میں اس وقت آپ کے سامنے انٹرنیٹ کے ذریعے کو استعمال کر رہا ہوں۔ اب کوئی آدمی یہ کہے کہ دیکھیے انٹرنیٹ کے ذریعے کے بارے میں بتائیے قرآن کی کس آیت میں لکھا ہوا ہے؟ یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جو دنیا میں پائی جاتی ہیں۔ یعنی انسانوں کا ایک بڑا گروہ جب کسی چیز کو بیان کرتا ہے تو ہمیں اطمینان ہو جاتا ہے کہ یہ اتنے لوگ ہیں جو کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے، یہ سازش نہیں کر سکتے۔ آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ساری دنیا یہ کہہ رہی ہو کہ پاکستان کو قائد اعظم نے بنایا تھا اور یہ غلط ہو جائے؟ اس کو قرآن میں تلاش کریں گے آپ؟
یہ اصل میں کوئی دینی اصطلاح ہی نہیں ہے سرے سے، یہ دین کا مسئلہ ہی نہیں ہے سرے سے. اس کو دین کا مسئلہ کس نے بنایا ہے؟ کسی محقق نے بنایا ہے، کسی عالم نے بنایا ہے، کبھی بنایا گیا ہے؟ بنایا گیا تو مجھے نام بتائیے اس کا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. صاحب آپ کے جو اجماع کے بارے میں بہت واضح ہے، بڑھ گئے ہیں اور ٹھیک معلوم بھی ہوتا ہے، لیکن ایک سوال میرے ذہن میں اکثر آتا ہے کہ بہت سی چیزیں اور بہت سے جو نقطۂ نظر ہیں جو بالکل اجماع اور تواتر سے 15 صدیوں سے ہم تک منتقل ہو رہے ہیں. مثلاً قتل کی سزا مرتد ہے، اس میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں اور اجماع اور تواتر سے ہم تک منتقل ہو رہے ہیں. زانی کی سزا مطلب کی سزا قتل اور زانی کی سزا خاندانی سزا زانی کی سزا رہی ہے، یہ بھی اجماع اور تواتر سے ہم تک منتقل ہو رہا ہے. تاریخ کی حیثیت دین میں سنت کی، لیکن 15 صدی کے بعد ایک شخص اٹھتا ہے واحد اور وہ پھر آپ کا بیان کرتا ہے کہ نہیں یہ بات جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. یہ کیسے ممکن ہوا ہے؟ اگر کہ شاید اس سے ریلیٹڈ نہ ہو، لیکن میں یہ سوال جو ہے جانتا ہوں یہ ممکن کیسے ہوا کہ 15 صدی میں کسی نے اس چیز سے انکار نہیں کیا اور اب جا کر آپ اس کا انکار کریں. پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ جو اجماع اس سے پہلے سوال کے جواب میں زیر بحث تھا وہ بالکل اور ہے، اور یہ بالکل اور چیز ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین دیا اور وہ دین ہمیں اجماع سے منتقل ہو گیا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام نے اس کو وصول کیا اور اس کے بعد اتفاق سے اس کو آگے منتقل کر دیا اور اس کے بارے میں خود کوئی رائے نہیں قائم کی. یعنی درمیان میں انسان نہیں آیا، وہ صرف منتقل ہونے کا ذریعہ ہے، وہ کیریئر ہے صرف، اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر رہا. اس اجماع پر میں گفتگو کر رہا تھا، وہ در حقیقت کوئی دینی اصطلاح نہیں ہے. اس وجہ سے ان دونوں کو بالکل الگ الگ کر کے سمجھ لیجئے. یہ وہ چیز ہے جس کو امام شافعی کہتے ہیں نقل الکافہ عن الکافہ، یعنی مسلمان سب کے سب ایک چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منتقل کر رہے ہیں اور ہم تک پہنچا رہے ہیں. یہ ایک چیز ہے. اور ایک دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن کی کسی آیت کو سمجھا گیا یا کسی روایت کو سمجھا گیا اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوا، یہ ایک بالکل دوسری چیز ہے. یعنی اس میں انسان کے فہم سے ابتدا ہو رہی ہے. وہ ابتدا صحابہ کے دور سے ہو گئی، وہ تابعین کے دور سے ہو گئی، وہ تبع تابعین کے دور سے ہو گئی، وہ فقہا کے دور سے ہو گئی، وہ محدثین کے دور سے ہو گئی، کسی بھی دور سے ہو گئی. اس میں جو اصل چیز ہے وہ آیت یا حدیث ہے. یعنی قرآن مجید کی کسی آیت کو دیکھیے، ایک ہے اس آیت کا ہم تک آیت کی حیثیت سے منتقل ہونا، وہ ذریعے کے طور پر اجماع سے منتقل ہوئی ہے. اور ایک چیز یہ ہے کہ اس آیت کو سمجھا کیا گیا. اگر تو اس کا فہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دیا تھا اور اس فہم کو وہ منتقل کر رہے ہیں تو پھر تو وہ روایت ہو گئی، مسئلہ ہی ختم ہو گیا. لیکن اگر لوگوں نے ایک چیز کو سمجھا ہے تو جس طرح ان کو سمجھنے کا حق تھا اسی طرح مجھے بھی، آپ کو بھی، آنے والے لوگوں کو بھی اس کو سمجھنے کا حق ہے. اس چیز کو عام طور پر اجماع سے تعبیر کر لیا جاتا ہے. اور اس میں یہ جو تقریر کی جاتی ہے کہ کسی نے اس سے اختلاف نہیں کیا، اس کے اوپر امام شافعی نے کتاب الام میں تبصرہ کیا ہے کہ آپ کو معلوم کیسے ہوا کسی نے اختلاف نہیں کیا؟ آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہیے کہ اختلاف روایت نہیں ہوا. ہو سکتا ہے کہ کسی صاحب علم کی رائے اس معاملے میں بالکل مختلف ہو اور اس نے وہ رائے بیان نہ کی ہو، بیان کی ہو تو وہ دوسروں تک پہنچی نہ ہو. انہوں نے اصرار کے ساتھ یہ بیان کیا ہے. اگر آپ چاہیں تو اس موضوع پر ہمارے عزیز مولانا عمار خان ناصر صاحب کی ایک بڑی تفصیلی تحریر اس وقت موجود ہے المورد کی سائٹ پہ، اس کو آپ دیکھیے. اس میں انہوں نے امام شافعی کی کتاب الام کا یہ پورا اقتباس نقل کر دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ تو خلفائے راشدین کی آراء کے بارے میں بھی نہیں کہا جا سکتا. اگر ہم نے کوئی رائے دیکھی اور وہ سیدنا عمر کی طرف منسوب ہے تو بس وہ سیدنا عمر کی رائے کے طور پر بیان کی جائے گی. لوگوں نے اگر اس سے اختلاف نہیں کیا تو 10 وجوہ ہو سکتے ہیں اختلاف نہ کرنے کے. اس سے یہ بات لازم نہیں آتی کہ سب کے سب غور و خوض کر کے اسی ایک نتیجے پر پہنچے تھے. لیکن بالفرض سب کے سب بیٹھیں، ایک اجتماع ہو اور غور و خوض کر کے ایک نتیجے کے اوپر پہنچ جائیں تو وہ کیا ہے؟ وہ انسانی عمل ہے.
آپ اللہ کے پیغمبر کے مقابلے میں اس کو کھڑا نہیں کر سکتے. اس وجہ سے جب پیغمبر کی بات ہمارے سامنے ہوگی حدیث کی صورت میں یا اللہ کی بات ہمارے سامنے ہوگی قرآن مجید کی کسی آیت کی صورت میں, تو ہم پورا حق رکھتے ہیں کہ اس کے اوپر غور کریں. ہاں اتنی بات بالکل صحیح ہے کہ اس کو بہت قابل لحاظ سمجھیں گے, بار بار غور کریں گے, اور جب ہم پوری طرح مطمئن ہو جائیں گے کہ جو کچھ ہم سمجھ رہے ہیں وہ زیادہ قابل ترجیح ہے, اس کے بعد ہی اس کا اظہار کریں گے. تو بالکل اسی طریقے سے یہ در حقیقت ایک روایت تھی, یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ من بدل دینہ فقتلوہ, جو اپنا دین تبدیل کرے اس کو قتل کر دو. اب اس کو سمجھنے کا عمل شروع ہوا. یہ سمجھنے کا عمل ہے جس سے پھر بہت سے اختلافات لوگوں نے کیے. ان اختلافات کو اگر چاہیں تو عمار خان ناصر صاحب نے حدود و تعزیرات میں اپنی کتاب پر جمع کر دیا ہے. سوال یہ ہے کہ اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اجماعی چیز منتقل کر دی تھی تو پھر ان اختلافات کی جسارت کیسے کی گئی؟ ان اختلافات کی تو کوئی حد نہیں ہے. وہ احناف کر رہے ہیں, وہ شوافے کر رہے ہیں, وہ مالکیہ کر رہے ہیں. آپ دیکھیے کہ احناف تو سرے سے عورت کے لیے قائل ہی نہیں ہے. پھر من بدلا دینہ کا کیا مطلب ہے؟ کیا کوئی آدمی اگر مسیحی سے یہودی ہو جائے تو اس کو بھی قتل کر دیا جائے گا؟ بحثیں ہوئی اس بات کے اوپر کہ یہاں من بدلا دینہ سے مراد کیا ہے. تو یہ ایک حدیث کا فہم ہے. از راہ کرم اس کو اس سے متعلق نہ کیجئے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز دی تھی اور اس کو لوگ منتقل کر رہے تھے. وہ چیزیں کبھی باعث نزاع نہیں ہوتی, ان میں کبھی تعبیر کے اختلافات نہیں ہوتے, ان میں کبھی کوئی لوگ رائے زنی کی کوشش بھی نہیں کرتے, وہ بس منتقل کی جاتی ہیں. ان میں افراد کی حیثیت صرف کیریئر کی ہوتی ہے. تو ایسی چیزیں صرف دو ہیں, ایک قرآن مجید اور دوسرے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنن, جن کی ایک فہرست میں نے میزان کے شروع میں مرتب کر دی ہے. اس کے علاوہ کسی چیز کے بارے میں بھی یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا. باقی سب چیزیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں وہ اصل میں یا کوئی قرآن کی آیت ہے جس کو کسی صحابی نے سمجھا ہے, یا صحابہ کرام نے سمجھا ہے, یا تابعین نے سمجھا ہے, یا فقہا نے سمجھا ہے. اس پر بحثیں ہو رہی ہیں اور ان مباحث کو چونکہ لوگ جانتے نہیں, وہ ایک اجمالی بات سے واقف ہوتے ہیں. میں نے رجم کی سزا کے بارے میں جو روایتیں ہیں فقہا سے, ان کا خلاصہ کر دیا ہے برہان میں. انہی میں دیکھ لیجئے کتنے اختلافات ہیں. اگر یہ ایسا ہی اجماعی مسئلہ ہے تو مجھے بتائیں اس روایت کی آپ کیا توجیہ کریں گے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے پہلے ایک خاتون کو کوڑے لگوائے, اس کے بعد رجم کیا. آپ کا اجماع اس بات پر ہے کہ اس کو صرف رجم کیا جائے گا. تو مجھے ذرا یہ بتا دیجئے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ جس اجماع سے واقف نہیں تھے اس سے آپ کیسے واقف ہو گئے؟ تو یہ بات اصل میں بالکل یوں سمجھ لیجئے کہ عامیانہ سطح پر کہہ دی جاتی ہے, اس کی کوئی علمی بنیاد نہیں ہوتی. آپ ذرا جب غور کرتے ہیں, میں ایک بڑا نازک سوال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, آپ لوگ مجھ سے سوالات کرتے ہیں, آج اس سوال کا جواب دیں. آپ کے ہاں عثمانی خلافت کے قیام تک اس بات پر سب کا اجماع تھا کہ مسلمانوں کا خلیفہ صرف قریشی ہوگا. کیا رائے ہے اس کے بارے میں؟ جی کوئی صاحب جواب دینا چاہیں گے؟ جی میں تو جانتا ہی نہیں میں جس پہ کمنٹ کیا یعنی عثمانی خلافت جب تک قائم نہیں ہوئی تمام اہل علم اس بات پر بالکل متفق تھے کہ مسلمانوں کا خلیفہ قریشی ہوگا. مومنین کا انتخاب کرنا ہوگا تو وہ لازماً کوئی قریشی ڈھونڈیں گے. مجھے بتائیے کہ یہ اجماع جو بیان کیا جاتا تھا اس کے بعد یہ کہاں غائب ہو گیا؟ اس کے بعد خلافت عثمانیہ پر اجماع ہو گیا اور اس پہلے اجماع کی کسی کو خبر بھی نہیں ہوئی. میں نے پچھلے دنوں بھی یہ بیان کیا تھا کہ ارتداد کی سزا کا لوگ ذکر کرتے ہیں. تمام علماء کا ہندوستان میں اتفاق تھا, اور ابھی پچھلے دنوں مولانا زاہد الراشدی صاحب نے اپنے رسالے میں باقاعدہ اپنے قلم سے یہ لکھا ہے, آپ حضرات اس کو پڑھ سکتے ہیں, کہ تمام علماء کا اس پر اتفاق تھا کہ قادیانی حضرات کو ارتداد کی سزا دینی چاہیے, یعنی ان کی سزا قتل ہے. لیکن پھر علامہ محمد اقبال کی اس تجویز پر اتفاق ہو گیا کہ انہیں اقلیت قرار دے دیا جائے. تو یہ مزے کا خیز باتیں ہیں, ان کی کیا حیثیت ہے؟ ہمارے پاس اللہ کا پیغمبر ہے, اللہ کے پیغمبر کی بات ہے جس کو حجت ہونا چاہیے, اور وہ یا قرآن میں ہے یا سنت میں ہے اور یا پھر احادیث پہ بیان ہوئی ہے. یہی تین چیزیں ہیں جن کی طرف رجوع کیا جائے گا. البتہ یہ منتقل کیسے ہوئی ہیں
اس میں جو اجماع اور تواتر کے الفاظ بولے جاتے ہیں وہ بالکل مختلف ہے، وہ اس معنی میں نہیں بولے جا رہے ہوتے، ان کا کوئی تعلق دینی اصطلاحات سے نہیں ہے، وہ علمی اصطلاحات ہیں، یعنی چیزوں کے منتقل ہونے کے حتمی ذرائع کون سے ہیں، یقینی ذرائع کون سے ہیں اور ظنی ذرائع کون سے ہیں، یہ اس کو بیان کر رہے ہیں۔ جی السلام علیکم صاحب۔ وعلیکم السلام۔ فرمایا ہے کہ قرآن مجید جو ہے صحابہ کرام کے اجماع سے منسوخ ہوا ہے، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن ہم ایسی روایات بھی دیکھتے ہیں کہ جس میں کہا گیا کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود موجودین کو قرآن مجید کا حصہ نہیں مانتے تھے، تو اس میں تو قرآن کے ٹیکسٹ میں ہی فرق پڑ گیا، تو اس میں اجماع جو ہے وہ اس پہ ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ روایات آپ ان پہ کوئی کام کر کے دیکھیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں، بالکل بےمانی روایات ہیں۔ ہمارے ہاں اس پر شہزاد سلیم صاحب پچھلے کئی برس سے کام کر رہے ہیں، ان میں سے بہت سی روایتیں تو سند کی بنیاد پر بھی بالکل قابل قبول نہیں، یہ تو افسانے ہیں جو تراشے گئے اور قرآن مجید کو مجروح کرنے کی ان کے ذریعے سے کوششیں کی گئیں، ان کے مقابلے میں مسلمانوں کا اجماع آپ رد کر دیں گے، یعنی ایک روایت آپ کو مل جائے گی، یہ آپ اس کو اصل میں یوں بیان کر رہے ہیں جیسے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ یہ بات بیان کر رہے ہیں۔ یوں کہیے کہ مسلمانوں کا جس قرآن پر اجماع ہے اس کے مقابلے میں ایک خبر واحد پیش کی جا رہی ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ صاحب بات ہے کہ قرآن مجید تو اجماع سے منتقل ہوا، اس کی سائنٹیفک ٹرم سمجھ میں بھی آتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ سنت جس کو آپ قرار دیتے ہیں اور آپ نے اس کی فہرست میں مرتب کی ہے، وہ ابھی اس ایوولوشن کے اندر، اس پروسیس کے اندر ہے جہاں پر اس کو ڈٹرمن کیا جا رہا ہے۔ آپ نے جو فہرست، قرآن اس پروسیس کے اندر نہیں ہے، آپ نے جو فہرست متعین کی ہے اس پہ حال ہی میں ایک تنقید جو ہے وہ اس میں ایک آرٹیکل پہ جو کہ بچے کے کان میں آزاد جس کو آپ نے متعین کیا، عامر غزر صاحب نے اس پر ایک تنقید لکھی ہے، انہوں نے اس تنقید میں ثابت کیا ہے کہ یہ سنت کا حصہ نہیں ہے، اور مطلب یہ اگر یہ متعین ہے اور دین ہے سنت جس کو آپ کہتے ہیں، تو اس لیے بھی پروسیس کے اندر کیوں ہے کہ ابھی تک یہ ڈٹرمن اور متعین کی جا رہی ہے، کیونکہ یہ بھی اجماع سے ہی ثابت ہو رہی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ تو میں اس کو مرتب کرنے بیٹھا ہوں، یعنی اجماع سے جو چیزیں منتقل ہو رہی ہیں یا تواتر سے منتقل ہو رہی ہیں یا اخبار احاد سے منتقل ہو رہی ہیں وہ موجود ہیں، امت ان پر عمل کر رہی ہے، اہل علم ان کو بیان کر رہے ہیں، میں مرتب کرنے بیٹھا ہوں، مجھے غلطی لگ سکتی ہے اور میری غلطی پر مجھے متنبہ کیا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید ما بین الدفتین مرتب شدہ موجود ہے اور امت کا اجماع امت کے اندر موجود ہے، اس کو وہاں سے نکال کر آپ تک پہنچانا ہوتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے اخبار احاد یا احادیث ہیں، یہ امت کے اندر موجود تھیں، لوگوں کی زبانوں پر تھیں، بخاری نے، مسلم نے ان کو مرتب کرنا شروع کیا۔ آج آپ کتاب کھولتے ہیں بخاری یا مسلم کی تو اس میں یہ روایت دیکھ لیتے ہیں، لیکن یہ تو تیسری چوتھی صدی میں جا کے ممکن ہوا، ایک لمبا عرصہ اس میں لگا کہ مسلمانوں کے پاس وہ روایتیں جو موجود تھیں ان کو اکٹھا کیا جائے، ان کی تنقیح کی جائے، پھر ان کو جمع کیا جائے، یہ سنت کو متعین کر دیا جائے۔ اس کے لیے کوشش جب کی جائے گی تو کوشش کرنے والا انسان ہوگا وہ غلطی کھا سکتا ہے اور آپ اس کی غلطی پر اسے متنبہ کر سکتے ہیں۔ یہ جو کوشش جب میں نے شروع کی تھی تو ایک یوں سمجھ لیجئے کہ انبار تھا جس میں اجماع سے منتقل ہونے والے سنن بھی موجود تھے، جس میں اخبار احاد سے منتقل ہونے والا اسوہ حسنہ بھی موجود تھا اور جس میں دوسری چیزیں بھی موجود تھیں۔ اصل میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں 3 طرح کی چیزیں ہم کو ملی، ایک وہ سنتیں تھیں یا مستقل بذات احکام تھے جن کو آپ نے تصویب کر کے امت میں جاری کر دیا، دوسرے وہ چیزیں تھیں جن کا تعلق آپ کے اسوہ حسنہ سے تھا، یعنی آپ نے دین پر عمل کیا، قرآن مجید کے کسی حکم پر عمل کیا، اپنی ہی قائم کردہ کسی سنت پر عمل کیا، کیسے عمل کیا اس کی روایتیں تھیں، اور تیسری چیز آپ کی تفہیم و تبیین تھی، یعنی آپ نے قرآن مجید کی کسی آیت کی تشریح کر دی، کسی سوال کا جواب دے دیا، اس سارے کے سارے ذخیرے کو ایک ہی جگہ اکٹھا کر دیا گیا۔ یوں سمجھیں کہ جیسے اس وقت میرے کمرے میں بہت سی کتابیں پڑی ہوئی ہیں، یہ کتابیں ایک ترتیب سے رکھی ہوئی ہیں، ان کو کسی وقت اٹھا کر ڈھیر کر دیا جائے
تو ان کے اندر سے آپ کتابوں کو الگ الگ کرنا ہے، یعنی وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو مستقل بالذات ہیں، کون سی چیزیں ہیں کہ جن کی حیثیت اسوہ حسنہ کی ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن کو ہم تفہیم و تبیین کے دائرے میں رکھیں گے. میں نے اس کام کو کرنا شروع کیا تو اس میں مجھے غلطیاں بھی لگیں، اور یہ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ اس انبار سے مجھے اس کو نکالنا تھا. اس پر اگر کوئی اچھی تنقید آئے گی تو یہ تنقید ہو جائے گی. بالکل یہی معاملہ روایت کے معاملے میں ہوا تھا. جب اس کو مرتب کرنا شروع کیا گیا ہے تو اس میں بھی ایسے ہی ہوا، اور 3-4 صدی میں ہمارے پاس بخاری اور مسلم کے مجموعے آ گئے. میں نے جب اس کام کی ابتدا کی تو میں نے تنہا ابتدا کی تھی، اس سے پہلے اس کو انبار کو الگ الگ کرنے کا کام لوگوں نے کیا ہی نہیں تھا. جب نہیں کیا ہوا تھا تو جو آدمی پہلی مرتبہ یہ کام کرے گا اس سے آپ کیسے یہ توقع کر سکتے ہیں کہ اس کے ہاں کوئی غلطی نہیں ہوگی؟ مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں، میں اب بھی غلطی کر سکتا ہوں. میں نے راستہ بتایا لوگوں کو کہ دیکھیے دین کے مستقل بذات احکام پر لفظ سنت بولنا چاہیے، تفہیم و تبیین کو الگ کرنا چاہیے، اسوہ حسنہ کو الگ کرنا چاہیے. یہ ایک علمی خدمت ہے جو میں نے انجام دی ہے. یعنی میں آج کوئی سنت بنانے نہیں نکل کھڑا ہوا، جو کچھ امت کے پاس موجود تھا میں نے اس کا جائزہ لے کر اس کو الگ الگ کرنے کی کوشش کی ہے. یعنی چاولوں کے اندر چینی بھی ملی ہوئی تھی اور نمک بھی ملا ہوا تھا، مجھے اس کو الگ کرنے کا کام کرنا تھا. اس میں اگر کسی جگہ کوئی ایک دانہ دوسرے کے ساتھ لگا رہ گیا ہے تو از راہ کرم آپ آگے بڑھیے اور اس کی غلطی کو واضح کر دیجئے. میں نے جو فہرست مرتب کیا ہر صاحب علم کے سامنے موجود ہے، وہ اس میں کوئی اضافہ کرے میں شکر گزار ہوں گا، وہ اس میں کوئی کمی کرے میں شکر گزار ہوں گا، اس لیے کہ یہ علمی خدمت ہے جو میں نے انجام دی ہے. یہ کہیں پڑی ہوئی نہیں تھی، یہ امت کے اجماع میں تھی یا تواتر میں تھی یا اخبار احاد میں تھی. کیونکہ مجھے اس میں سے اس کو نکال کر الگ کرنا تھا تو یہ ایک انسانی کاوش ہے، انسانی کاوش کی غلطی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ عامر گزدر صاحب کی تنقید کے نتیجے میں واضح ہوئی. میرے ہی شاگرد ہیں اور یہ ذمہ داری میں نے ان کو دی تھی کہ یہ کام میں نے کر دیا ہے، آپ اس کی اب تنقید کریں اور دیکھیں کہ مجھ سے کہیں غلطی تو نہیں ہوئی. جیسے ہی انہوں نے نشاندہی کی میں نے اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا. کراچی میرا سوال کل کے موضوع سے ہے کہ غیر مسلموں تک دعوت پہنچانا. میں ریکویسٹ کروں گا جی کل کے موضوع سے متعلق بات ہم ابھی تھوڑی دیر میں دیکھیں گے، تھوڑی دیر میں دیکھیں. ملک فیصل اسلم صاحب. جی شکریہ جاوید صاحب. میں دوبارہ جسارت کر رہا ہوں اپنے پہلے سوال کی مزید تفصیل کے لیے. گزارش یہ ہے کہ خلافت عثمانیہ تک یہ مسلمانوں کا اجماع کہ خلیفہ قریشی سے ہوگا، یہ دین کی نقل کا اجماع ہے، علامت من قریش. پھر اسی کو دین کی تفہیم اور رائے کا اجماع کہہ کے رد کر دیا گیا. سوال یہ ہے کہ سر اجماع دین کی کوئی اشترا نہیں ہے، اجماع نقل دین کا ایک ذریعہ ہے، اجماع عقل عام کا ایک مسلمہ ہے. یہ دین کا مسئلہ کہاں سے ہو گیا؟ سر دین کا مسئلہ کب بنتا ہے؟ دین کے قانون کا تیسرا بڑا ماخذ ہے یہ، اور اس کی تاریخ جب بھی بیان کی جاتی ہے سب سے پہلے یہ کہا جاتا ہے کہ اس اجماع سے انکار دین کا انکار ہے. تو کیا یہ دین کا مسئلہ نہیں ہے؟ دیکھیے پھر آپ نے دو چیزوں کو ملا دیا. میں اپنی گفتگو کی ابتدا سے یہ کوشش کر رہا ہوں کہ آپ دو چیزوں کو الگ الگ کریں. ایک لفظ اجماع بولا جاتا ہے کسی تاریخی چیز کے منتقل ہونے کے ذرائع پر، تواتر بھی بولا جاتا ہے، اخبار احاد کا لفظ بولا جاتا ہے. یہ ایک الگ اصطلاح ہے. ایک اس لفظ کو بولا جاتا ہے کسی رائے پر لوگوں کے اتفاق کے لیے. یہ اصل میں وہ چیز ہے جس کو ہمارے ہاں اصول فقہ میں دین کا ماخذ قرار دیا گیا ہے. تو آپ گفتگو جب کریں تو دونوں کو الگ الگ کر کے کریں، ملائیں نہیں. عذرائے کرم الائمۃ من قریش روایت ہے ایک، اس روایت کے فہم پر اجماع ہوا تھا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش میں ائمہ ہوں گے اس کو ایک قانون کی حیثیت سے مسلمانوں کے اندر جاری نہیں کر دیا تھا. ایک روایت تھی، یہ روایت بیان کی گئی، اس روایت کا مطلب کیا ہے اس کو لوگوں نے سمجھا اور اس پر اتفاق کر لیا. یہ دوسری نوعیت ہے اجماع کی. میں پھر بار بار یہ گزارش کروں گا کہ دو چیزوں کو الگ کر لیجئے. لفظ ایک بولا جا رہا ہے،
لیکن اس کے بالکل مصداق الگ الگ ہیں. ایک اجماع، تواتر اور اخبار احاد 3 اصطلاحات ہیں جو اس مقصد کے لیے بولی جاتی ہیں کہ کوئی چیز منتقل کیسے ہو رہی ہے، یعنی وہ شروع ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور منتقل کیسے ہوئی. اور ایک چیز یہ ہے کہ کسی حدیث کو یا قرآن کی کسی آیت کو لوگوں نے کسی دور میں سمجھا، وہ پہلا دور بھی ہو سکتا ہے، دوسرا بھی، تیسرا بھی، اس کو سمجھا گیا، اس کا ایک فہم تھا، اس پر سب لوگوں کا اتفاق ہو گیا، یا یوں سمجھ لیجئے کہ کسی نے اختلاف نہیں کیا. عام طور پر یہی ہوتا ہے، یعنی پہلی چیز تو کبھی واقعی نہیں ہوئی، دوسری ہوتی ہے کہ کسی کا اختلاف روایت نہیں ہوا ہوتا، اور پھر اس کے بعد جب غلطی واضح ہو جاتی ہے تو اختلاف ہو جاتا ہے. اسی لیے میں نے مثال دی کہ الائمۃ من قریش کا کیا مطلب تھا، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کیوں فرمائی. اس کو ہے جو ہمیں دے دیا گیا ہے کہ ہمارے امیر المومنین کو قریش میں سے ہونا چاہیے، اور یہ رائے لوگوں کے ہاں رائج ہو گئی. خلافت عثمانیہ کے زمانے میں آ کر اس پر نظر ثانی کی ضرورت محسوس ہوئی، اور پھر لوگوں نے اس کی غلطی محسوس کر کے یہ سمجھ لیا کہ یہ در حقیقت فہم کی غلطی تھی. یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پابند نہیں کر دیا تھا اس کا. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ مولانا مودودی صاحب کے زمانے میں اس پر دوبارہ بحث ہوئی، اور ہمارے ہاں بر صغیر میں یہ بحث اس طرح شروع ہوئی کہ جب یہاں تحریک خلافت چل رہی تھی تو ایک طرف تحریک خلافت کے دائی بن کر مولانا ابوالکلام آزاد اٹھ کھڑے ہوئے، اسی طرح مولانا محمد علی جوہر اٹھ کھڑے ہوئے، اور دوسری جانب خلافت وہاں ختم ہو گئی. تو انگریز مستشرقین نے یہ سوال اٹھا دیا کہ یہ مسلمان کس خلافت کی جنگ لڑ رہے ہیں، ان کے ہاں تو یہ مسلمہ قاعدہ ہے کہ خلیفہ ہوگا ہی قریشی، عثمانی خلفاء کہاں سے ہو گئے. تو اس موقع پر مولانا ابوالکلام آزاد نے یہ موقف اختیار کیا، اور ان کا ایک پورا رسالہ اس پر چھپا ہوا موجود ہے کہ اس روایت کو لوگوں نے غلط سمجھا ہے. یہ تو در حقیقت ایک خبر تھی، یعنی حضور نے کوئی حکم نہیں دیا تھا، لوگوں کو یہ بتایا تھا کہ میرے بعد ائمہ قریش میں سے ہوں گے، اور یہ ایک پیشین گوئی تھی، وہ پوری ہو گئی. اس کا کوئی تعلق کسی حکم سے نہیں ہے. اس کے بعد مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی نے تفہیمات میں ایک مضمون لکھا، اور انہوں نے کہا کہ مولانا ابوالکلام آزاد کی رائے سے میں بہت متاثر تھا، اس لیے میں نے اس پر تحقیق کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی، لیکن بعد میں اس پر اس کی غلطی واضح ہوئی. پھر ان کی رائے پر مولانا امین حسن اصلاحی نے تنقید کی، وہ تنقید بھی چھپی ہوئی موجود ہے، اور انہوں نے یہ بتایا کہ نہ یہ خبر تھی نہ یہ حکم تھا، یہ ایک وقتی قضیے کا فیصلہ تھا جو انصار اور قریش کے درمیان موجود تھا. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ورڈکٹ دیا تھا، اس کا سرے سے کسی چیز سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا. تو یہ اہل علم نے جب اس کا تجزیہ کیا تو یہ نتیجہ اس کا نکلا. تو آپ اس کو از راہ کرم پہلے الگ الگ کر لیں، ورنہ کبھی سمجھ نہیں پائیں گے کہ ایک اجماع کا لفظ بولا جاتا ہے علم کی دنیا میں تاریخی چیزوں کے منتقل ہونے کے ذریعے کے معاملے میں، اور ایک اجماع ہمارے ہاں اصول فقہ کی اصطلاح ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ مسلمانوں نے دین کی کوئی بات سمجھی اور پھر اس سے کسی نے اختلاف نہیں کیا، اس کو دینی حیثیت دی گئی ہے. یہ دین کی اصطلاح بھی بنی ہے، اور اسی کے لیے پھر دلائل پیش کیے جاتے ہیں جن پر میں نے تبصرہ کیا ہے کہ قرآن کی ایک آیت بھی اس کے حق میں پیش کی جاتی ہے، ایک حدیث بھی اس کے حق میں پیش کی جاتی ہے. تو میں نے یہ گزارش کی ہے کہ نہ قرآن کی اس آیت کا وہ مدعا ہے نہ اس حدیث کا وہ مدعا ہے. یہ بات اگرچہ بہت قابل لحاظ ہے کہ اگر کسی نے اختلاف نہیں کیا تو ہم کو بھی بہت سوچ سمجھ کے اختلاف کرنا چاہیے، لیکن یہ کوئی دین کا حکم ہے، اس کو میرے نزدیک ثابت نہیں کیا جا سکتا. تو اس کو الگ الگ جب تک آپ نہیں کریں گے اس وقت تک یہ بات واضح نہیں ہوگی. السلام علیکم جاوید صاحب. یہ جاوید صاحب کہیں اس میں آج کے سیشن میں آپ نے اجماع اور تواتر کا الگ لفظ بولے، میں یہ سمجھنا چاہوں گا کہ تواتر اور اجماع جب نقل کی جائے اس میں کیا فرق ہے، اور یہ جو بولا جاتا ہے کہ تواتر لفظی اور تواتر مانوی، اس میں جی کیا فرق ہے، میرا بتا دیں. دیکھیے تواتر تو یہ ہے کہ ایک ایسا جمع غفیر کسی چیز کو روایت کر رہا ہے جس کے جھوٹ پر یا سازش کر لینے کا کوئی امکان نہیں ہے، جھوٹ پر متفق ہو جانے یا سازش کر لینے کا کوئی امکان نہیں ہے. اجماع کا مطلب یہ ہے کہ جمع غفیر کیا سارے کے سارے لوگ ایک بات کو روایت کر رہے ہیں، یعنی کسی کو اس سے اختلاف ہی نہیں ہے، سب لوگ ایجابی طور پر وہی بات کہہ رہے ہیں، کوئی اس کی نفی نہیں کر رہا. تو اس کو اجماع سے تعبیر کیا جاتا ہے. اجماع علم کے معاملے میں بھی ہو جائے گا، یعنی ایک علمی چیز ہے اس کو سب نے متفق علیہ طور پر قبول کر لیا. تواتر کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ یا تو عملی ہو یا قولی ہو،
یعنی ایک بات یا تو قولن کہی جا رہی ہو اور ایک جم غفیر نسلاً بعد نسلاً کہہ رہا ہو، جیسے مثلا قرآن مجید ہے، یعنی ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس کو زبانی سنا رہے ہیں اور ان سے سیکھ کر پھر ہزاروں لوگ سنا رہے ہیں اور پھر لاکھوں اور اب کروڑوں تک نوبت پہنچ گئی ہے۔ اور دوسرے یہ ہے کہ وہ عملی ہو، یعنی لوگوں نے اس کو عمل میں اختیار کر لیا ہو، جیسے مثلا نماز ہے، جیسے مثال کے طور پر زکوٰۃ ہے، یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مسلمانوں نے عمل میں اختیار کر لی اور وہ عملاً ان کے اوپر اسی طریقے سے معاف کیجیے گا، جس طرح سے حضور نے ان کو دیا تھا اسی طریقے سے ان پر عمل کر رہے ہیں۔ تو یہ چیز ہے۔ تواتر معنوی اس کو کہا جاتا ہے کہ ایک ایسی بات ہے کہ جو اپنے مدعا اور مفہوم کے لحاظ سے ایک جم غفیر کہہ رہا ہے، یعنی اگرچہ واقعات میں تو اختلاف ہوتا ہے۔ اس کی مثال اس وقت کا واقعہ ہے، اسامہ بن لادن کو پکڑنے کا واقعہ ہوا ہے۔ اس واقعے کے اندر یہ معنوی حقیقت تو سب کے نزدیک متفق علیہ ہے کہ ایک واقعہ ہوا ہے، لیکن یہ کہ اس کی تفصیلات کیا ہیں ان میں بہت اختلافات ہو رہے ہیں، اور ابھی معلوم نہیں کتنے اور اختلافات سامنے آئیں گے۔ تو اس کو کہا جاتا ہے کہ سارے واقعات کی تفصیلات میں اگرچہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں، لیکن ایک بنیادی حقیقت ہے جو معنی کی حد تک موجود ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ آصف صاحب کی آواز ہمیں نہیں آ رہی۔ ریحان صاحب کراچی سے۔ وعلیکم السلام۔ رام صاحب ایک سوال تھا، یہ سورہ شورا کے آخر میں ایک آیت ہے جس میں آیت کو یہ کہ نام سے معلوم تھا کہ کتاب کیا ہے اور نام سے معلوم تھا کہ ایمان کیا ہے۔ کتاب کے بعد میں اس کا نماز روزہ زکات ادا اور ایمان اس کی کہتے ہیں کہ نام سے معلوم تھا کہ کتاب کیا ہے، نام سے معلوم ایمان کیا ہے۔ یعنی بنی اسماعیل کا معاملہ یہی تھا کہ ان کے ہاں کتاب کا اور اس طرح ایمانیات کی اس طرح کی تفصیلات کا تصور بہت مدم ہو چکا تھا۔ اہل کتاب کے ہاں چونکہ مسلسل انبیاء علیہم السلام آتے رہے، اس وجہ سے وہ ان چیزوں سے خوب واقف تھے، لیکن ان کو اسی لیے اہل کتاب امی کہتے تھے، یعنی یہ لوگ جو بنی اسماعیل تھے یہ ان چیزوں سے واقف نہیں تھے۔ تو یہاں قرآن نے اسی کا ذکر کیا ہے کہ کیا چیز ایمان ہے اور کیا چیز قانون اور شریعت ہے۔ یہاں کتاب قانون اور شریعت کے معنی میں آیا ہے، اسی لیے اس کا عطف ایمان پر ہوا ہے۔ تو کتاب سے مراد یہاں قرآن مجید نہیں ہے۔ جی میں سمجھتا اس میں تم رسول اللہ کو مخاطب کیا گیا، لیکن یہ قریش مخاطب کیا گیا۔ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ظاہر ہے اسی کے اندر شامل ہے۔ حضور بھی اس سے پہلے اس چیز سے واقف نہیں تھے اور اس بات کو دلیل کے طور پر پیش کیا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ پہلے سے آپ ان چیزوں سے واقف تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ قانون، یہ شریعت، یہ ایمانیات کے مباحث نازل کیے، تب آپ نے ان کو پیش کرنا شروع کیا۔ تو یہ چیز ہے جس کو بیان کیا گیا۔ اور کتاب سے مراد یہاں بک نہیں ہے، کتاب نہیں ہے، قانون مراد ہے، شریعت مقصود ہے اس سے۔ اسلم میر صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ابھی آپ نے اصول فقہ کے میں امام شافعی کا بیان کیا کہ اجماع کے جو اصول فقہ میں بیان کیا جاتے ہیں، نقل دین کے ذرائع کے طور پہ نہیں۔ کیا میں جاننا چاہوں گا کہ ہمارے امام ابو حنیفہ یا دوسرے صدر اول میں کیا وہاں بھی اجماع کا یہ جو اصول فقہ میں بیان کیا جاتا ہے اس کے سرٹیفیو یقینی ہونے کے بارے میں اتفاق تھا؟ وہاں کیا اس کے بارے میں مباحث تھے؟ وہاں لوگوں کی کیا رائے تھی؟ امام حنیفہ، امام مالک، یا جو امام مالک بیان کرتے ہیں مدینہ کا عمل وہ تو نقل دین کے ذرائع کے ہیں، کیا وہاں کیا اجماع کا لفظ بولتے تھے دونوں ہی معنی میں بولا جاتا تھا، یعنی وہ چیزیں جو اجماع سے منتقل ہوئی ہیں
امام شافعی تو اکثر انہی کے لیے بولتے ہیں. مثال کے طور پر جب وہ نقل الکافہ الکافہ کہتے ہیں یا اجماع کہتے ہیں تو وہ اس کی مثالیں دیتے ہیں کہ جیسے نماز ہے، جیسے روزہ ہے، جیسے فلاں اور فلاں دین کے احکام ہیں، تو وہ اس معنی میں بولتے ہیں. اور بعض موقعوں پر ایسا بھی ہوتا ہے کسی چیز پر اتفاق تھا اس کے لیے بھی لفظ بول دیا جاتا ہے. اسی وجہ سے انہوں نے اس کی تنقید کی اور یہ بتایا کہ اس کا کوئی مصداق تلاش کرنا ممکن نہیں ہے. اور اس میں تو آپ جانتے ہیں کہ یہاں تک امام احمد بن حنبل نے کہہ دیا کہ جس نے اس طرح کے کسی اجماع کا دعویٰ کیا اس نے جھوٹ بولا، اس لیے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کسی کے لیے. تو امام شافعی نے یہی بتایا ہے کہ یہ بات کہ فلاں رائے پر لوگ متفق ہو گئے تھے یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے کہ آپ اس کا دعویٰ کریں. اس کا دعویٰ تو خلافت راشدہ کے زمانے کے بعض فیصلوں کے بارے میں بھی امام شافعی کہتے ہیں کہ نہیں کیا جا سکتا. تو امام صاحب کے ہاں یا قدیم ائمہ کے ہاں تو زیادہ تر اجماع کا لفظ بولا جاتا ہے جو چیزیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے بالاجماع منتقل ہوئی ہیں ان کے بارے میں. عام بندے کے لیے یہ میں نے آپ بتا دیں کہ یہ بات جب ہم کہتے ہیں کہ اجماع سے کوئی دین ثابت نہیں ہوتا تو اس کی کیا سگنیفیکینس ہے؟ یہ کہنا کیوں ضروری ہے کہ اگر میجورٹی آف دا امہ اتفاق کر لے ایک بات پر کہ وہ دین ہے تو اس سے دین ثابت نہیں ہوگا؟ اس بات کی کیا سگنیفیکینس ہے قرآن کی نظر سے؟ نہیں، یہ بات تو ہم نہیں کہتے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ کے پیغمبر کی طرف نسبت کر کے کوئی بات بالاجماع کہی جا رہی ہے تو اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے سوا چارہ ہی نہیں ہے. لیکن جو بات کہی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ فلاں معاملے میں فلاں رائے پر لوگ متفق ہو گئے تھے، یعنی قرآن کی کسی تعبیر پر یا حدیث کے کسی مفہوم پر، تو یہ دعویٰ جو ہے یہ کرنا آسان نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کیسے معلوم کیا جائے گا کہ سب کے سب لوگ متفق ہو جائیں گے. اس لیے اس کو اہل علم نے نام دیا اجماع سکوتی کا، یعنی ہمارے پاس کوئی اختلاف روایت نہیں ہوا. مثلا ایک آیت کی تفسیر ہوئی ہے تو کوئی اس میں اختلاف روایت نہیں ہوا تو اس کو بھی اجماع سے تعبیر کر لیا جاتا ہے. یہ بالکل دوسرا مفہوم ہے اور اس مفہوم پر تنقید کی جا رہی ہے جو پہلی صورت ہے کہ جس میں امت متفق ہوتی ہے کہ فلاں چیز رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح چلی آ رہی ہے. اس میں تو دو رائے نہیں ہو سکتی. میں نے تو اپنی کتاب کی اسی اجماع سے ہم کو ملی ہے. اس سے تو ادنا انحراف کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. اس لیے کہ یہ اگر آپ اس کا انکار کریں گے تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ اس کا انکار کر دیں کہ قائد اعظم نام کی شخصیت کبھی دنیا میں تھی ہی نہیں. یعنی یہ تو مسلمات عقل و فطرت کا انکار ہے. دنیا کے اندر انسان ہمیشہ سے اس چیز کو مانتے آئے ہیں کہ جب اتنی بڑی تعداد میں لوگ نسلاً بعد نسلاً کسی چیز کی روایت کر رہے ہوں تو وہ جھوٹی نہیں ہو سکتی، وہ غلط نہیں ہو سکتی، اس کو ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا. تو یہ دو بالکل الگ الگ چیزیں ہیں. وہ اجماع سکوتی ہے جس کو اصطلاح میں کہا جاتا ہے کہ کسی حدیث کے بارے میں یا کسی آیت کے بارے میں لوگوں نے ایک رائے قائم کی، اس کو بہت سے لوگوں نے بیان کیا، کسی نے اس سے اختلاف نہیں کیا تو اس کے لیے بھی اجماع کا لفظ بول دیا جاتا ہے کہ اس پر. اصل میں دیکھیے اجماع ایک لغوی مفہوم میں تو مطلب یہ ہے کہ لوگ متفق ہیں اس کے اوپر. آپ اس کو اصطلاح کے طور پر بھی بول سکتے ہیں اور آپ اس کو عام مفہوم میں بھی بول سکتے ہیں. تو یہ مسئلہ ہے جو خلط مبحث کا باعث بنتا ہے. آپ جب اس کو الگ الگ کر لیں گے تو پھر کبھی غلطی نہیں ہوگی. یعنی روایت کا اجماع وہ حجت ہے، اس میں تو دو رائیں ہو ہی نہیں سکتی. اس کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ یہ بات بالکل حتمی طور پر ثابت ہو گئی ہے کہ یہ حضور نے کہی تھی. یہ بات حتمی طور پر ثابت ہو گئی ہے کہ یہ اللہ کا قرآن ہے نازل کردہ. وہ یہ بات ہے جو بیان کی جائے. وہاں ہم کسی فرد کے بات پر ایمان نہیں لا رہے ہوتے، صرف ذریعے پر اعتماد کر رہے ہوتے ہیں. جس وقت آپ یہ کہتے ہیں کہ فلاں چیز کے سمجھنے میں لوگوں کے مابین کوئی اختلاف نہیں ہے تو سمجھنے والے کون ہیں؟ وہ عام انسان ہے اور عام انسانوں کو کوئی عصمت حاصل نہیں ہے. جیسا میرا کل کے موضوع سے سوال ہے کہ غیر مسلموں پہ جو بارے میں ہماری ہوئی تھی تو کیا یہ ہماری یہ ذمہ داری ہے مسلمانوں کی کہ ہم تمام غیر مسلموں کو اور اپنا یہ دین پہنچائیں؟ یعنی تمام غیر مسلموں کو دین پہنچانا کیا ہماری ذمہ داری ہے؟ اور یہ ذمہ داری سے فرد پر کس نوعیت کی؟ فرد پر ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گرد و پیش کے ماحول میں جہاں رہے خدا کا دین پہنچاتا رہے. علماء پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اپنی قوم کو انذار کرتے رہیں
اور امت مسلمہ پر یا بنی اسماعیل کہیے جو اس امت کا گلے سرسبد ہیں، ان پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ پوری دنیا کے سامنے اس دین کی شہادت دیں. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا اہتمام کیا ہے. ایک سرزمین کا انتخاب کر کے وہاں اپنا مرکز بنایا ہے جس کو آپ بیت اللہ کہتے ہیں. وہاں ایک پوری کی پوری قوم آباد کی ہے. اس کو ایک پیغمبر کے ذریعے سے اتمام حجت کے بعد مشرکین سے اور باقی تمام لوگوں سے خالی کرا لیا گیا ہے، اور اس طریقے سے ایک ایسا مرکز زمین کے وسط میں قائم کیا گیا ہے جس کے ذریعے سے ساری دنیا تک دعوت پہنچائی جائے. اس مرکز کا اصلی کام ہی یہی ہے کہ وہ توحید کی دعوت کا مرکز بنے، اور یہ ذمہ داری امت مسلمہ پر بحیثیت امت عائد ہوتی ہے کہ وہ ساری دنیا تک خدا کے دین کو پہنچانے کا اہتمام کریں. وہ کیسے پہنچایا جائے گا؟ اس کے لیے قرآن نے واضح ہدایت کر دی ہے کہ وہ صرف قرآن کے ذریعے سے پہنچایا جائے گا. گویا دوسرے لفظوں میں یہ سمجھیے کہ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ دنیا کی ہر زبان میں اور ہر شخص تک ہم اللہ کی کتاب پہنچا دیں. بس اس سے آگے ہماری کوئی ذمہ داری نہیں.